بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. کل روز حشر میں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے اس نام کو لینے والوں کا اللہ نے کیا مقام رکھا تھا. وہ کتنا اونچا مقام تھا جو لوگ اللہ کا نام لیتے تھے. ساری برکتیں اللہ نے، ساری نعمتیں، ساری عزتیں صرف اپنے نام پہ رکھی ہیں اللہ تعالیٰ. مقولہ ہے کہ جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ اس کے نام کو بلند کرتا ہے. حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کا نام کہیں زمین پہ نظر آ جائے کسی کو گرا ہوا ہے لکھا ہوا تو اس نام کو پکڑ کر ادب کے ساتھ عزت کے ساتھ اٹھا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ شعر اس بندے کا اتنا بڑا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نام صدیقین میں رکھ دیتا ہے. صرف اس پر کہ اس نے احترام کیا اس نام کا، اس احترام سے عزت کر کے اس نام کو اٹھا لیا. تو میرے بھائی جو ساری زندگی اس نام کو لے کے پھرتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر کو جماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا مقامات رکھیں گے کہ صرف اس کو عزت سے رکھنے سے زمین کے پڑے ہوئے نام کو عزت سے اٹھا کر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام صدیقین میں رکھ دیا. یہ حدیث ہے. جب موقع ہے نا ہدایت کا تو اس کو ضائع نہ کرا کرے. بار بار اللہ پاک نے سمجھاتے چیزیں، بار بار انسان کو کسی کو اس طرف نہیں دھکیلتا. پہلی موقع جب آ جائے تو اسی کو پکڑ لے انسان بس. پہلی جھٹکے پہ ہلے نہ وہاں سے، کیونکہ اللہ نے دے دیا چانس. مجھے یقین یہ چانس اللہ کی طرف سے ہے. میں نے حضرت سے بھی سنی یہ قول کہ چاہے کتنی غفلت سے اللہ کا نام لے انسان، ہم کہتے ہیں نا وہ کچھ پتہ نہیں چل رہا یار کیا فائدہ، کیا بیٹھے ہیں، کیوں نام لیں، کبھی دل ہی نہیں کر رہا انسان کا، یا کچھ ذکر کر رہا ہوتا ہے کچھ سوچتے ہیں کیا ذکر ہے، کچھ نہیں، غفلت ہے. کہتے کتنی بھی غفلت سے انسان اللہ کا نام لے وہ اس کو کھینچ لیتا ہے. مثلا کھینچتا ہے، بلکہ وہ کھینچتے کھینچتے اس مقام پہ جاتا ہے کہ جو وہ رضائے حق کا طالب بن جاتا ہے. چھوٹا سمجھے ہی نہیں اللہ کے نام کو، تو اللہ کے نام کو لینے کو چھوٹا سمجھے ہی نہیں، بلکہ لیتے وقت یہ تصور کر لیں کہ اتنا بڑا جو فعل مجھ سے اللہ کرا رہا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے میرے دل پر اللہ کا نام آ رہا ہے اور میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. تو یہ اللہ کا نام ہے دوستو، اللہ کا ذکر ہے. اس کو کسی انداز سے بھی اللہ پاک نے اگر توفیق دے دی ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھے، معمولی چیز نہیں ہے. اللہ بنے تو ہزاروں میل دور سفر کرتے تھے اس نام کو لینے کے لیے، کیونکہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں وہ اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے اللہ مل جاتا ہے. اتنی برکت اس نام میں ہے، جو اللہ کا نام لیتے ہیں ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ اپنا مقام عطا فرما دیتا ہے. ان کے پاس بیٹھنے والا جو کبھی محروم نہیں ہوتا. کبھی آدمی کسی حالت کے اندر ہے لیکن الحمدللہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ لگے ہے، مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کا نام مایوس نہیں کرتا انسان کو، مایوس نہیں کرتا. اثر ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے، اللہ اس بندے سے ضرور راضی ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ مجھ سے ہو جاتا ہے. یہ سننے والی بات ہے، عورتیں کو غور سے سنیں اس بات کو. اللہ نے خاص ایک تعریف بتائی عورت کی، حور کی جو تعریف کی اللہ تعالیٰ نے
اب مجھے بتائیں جس عورت کی اللہ تعریف کرے اس کی حسن کیا ہوگا؟ ہم بھی تعریف کر سکتے ہیں، بہت لوگ دنیا تعریف کے پل باندھے، لیکن اللہ جس کی حسن کی تعریف کرتا وہ کیا عورت ہوگی؟ تو وہاں کس کے پہلو میں بیٹھی ہوگی؟ شراب بھی چلے گی اور آپ کے ساتھ بیٹھی ہوگی، اس وہ آپ کی ہوگی، اور اس کی حسن کی تعریف اللہ کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے جو حسن کی تعریف کی ہے اس کی حیا کی ہے. اصل حسن حیا ہے عورت کا. ایسی بےہودہ عورتیں مانی وہاں کوئی کام نہیں ہوگا، جن کے کبھی چہرے پہ پتہ ہی نہیں کہ چہرے پہ نقاب بھی ہوتے ہیں، کبھی آنکھیں، ہزاروں لوگوں کو دیکھنے والی نگاہیں اور ہزاروں لوگوں کے چہرے پہ پڑنے والی نگاہیں. وہ تو ویورز لے کے جائیں گے اپنے. اللہ پوچھے تیرے ویورز کتنے تھے؟ ویورز کی لسٹ ہوگی کہ ان کے 2000 ہے، ان کے 15,000 ہے، 16,000 ویورز ہیں اس عورت کے. یہ بھائی لکھا جاتا ہے جتنے مرد اس عورت کی شکل پہ نظر ڈالتے ہیں وہ ویورز بنتے ہیں اس کے. ویورز سمجھتے ہیں نا آپ پروگرام کو جب دیکھتے ہیں. ایک عورت نکلی، جتنے سنگار کے ساتھ نکلتی ہے، جتنے بن کے نکلتی ہے، جتنے خوشبو لگا نکلتی ہے، تو پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں. لوگوں کیا قصور دیکھیں گے، نظر تو اٹھتی ہے نا. وہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کون ہے؟ اس کے ویورز ہیں. تو اللہ پیش کرے گا بتا تو کتنے ویورز ہیں تیرے، یہ بتا. اتنی عذاب اس کو دیا جائے گا جتنے لوگوں نے اس عورت کو دیکھا. نہیں سمجھے بات؟ اور تو ہے ہی ہے. سب سے پہلے جو حسن کی تعریف کی ہے حورت کی یہ، اور حور کی یہ کی ہے کہ نظریں ہوں گی، خوبصورت نگاہ ہوگی، لیکن جھکی ہوگی، حیا کے ساتھ اٹھنے والی نگاہ نہیں ہوگی. ہم ایسی حور اس کو دیں گے، اور ایسی خوبصورت با حیا ہوگی، اتنی چھپی ہوئی ہوگی. وہ اس کی مثال اللہ نے دی ہے کیسے؟ بے آدھا، یعنی اتنی خوبصورت چھپی جیسے انڈے کے اندر زردی چھپی ہوتی ہے، موتی کے اندر سیپ چھپا ہوتا ہے، سیپ کے اندر موتی چھپا ہوتا ہے. یہ عورت کی تعریف کی ہے. بتائیں یار، اب قرآن سے ہی کہہ رہا مت مانے یا ان لوگوں کی بات مانے؟ باہر نکالو، باہر نکالو، باہر نکالو، جتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ اس کے حقوق فلاں. مجھے آپ سوچیں اب قرآن کی باتیں مانے یا ان حقوق کی باتیں مانے جو آپ بتا رہے ہیں. جو صبح ہوتی ہیں مردوں سے پہلے باہر نکل جاتی ہیں کمانے کے لیے، سڑکوں کے اوپر، نوکری کے لیے، یونیورسٹی کے اندر، فلاں کے لیے، اس کے لیے، کالجوں کے لیے، ڈاکٹری بن رہی ہے، فلاں بن رہی ہے، مقابلہ، پورا مقابلہ چلتا ہے. صرف چند دن کے لیے آپ نے دنیا کے لیے، اللہ کہتا ہے رخ بدل کے اگر جس نے اسی عورت نے آخرت کو کمانے کے لیے اپنی زندگی گزار دی تو وہی حور بن کے بیٹھے گی اس وقت. دنیا ہے خبیث دنیا میں آخرت کو بنانا ہے. ہم نے اپنے محلات اسی دنیا میں بنانے ہیں. جتنا چھپے گی، کیا کام عورت کا کام کرنے سے، کیا کام عورت کو باہر کرنے سے؟ حسن کیسا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. حسن تو حیا کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حسن تو پوشیدگی کے اندر ہے. نعمت ربی، یا اللہ، یا اللہ تیری کتنی بڑی نعمت تھی، تو نے ہمیں اللہ والے کے پاس بھیج دیا. نعمت ربی، جس کی آج کوئی ویلیو نہیں ہے، کہ کتنا آج ہمیں احساس ہو رہا ہے اس چیز کا اس جنت میں جانے کے بعد. میرے مولا لولا نعمت ربی کی، کتنی بڑی میرے رب تیری یہ نعمت تو نے ہمیں دی تھی کہ تو نے کسی اللہ والے کے پاس بھیج دیا. کیونکہ ہم اگر اس کی صحبت میں نہ جاتے فی محضرون، ہم آج ان کے ساتھ ان کی صحبت کی وجہ سے اس کے اندر بیٹھے ہوتے جہنم کے اندر. یہ واحد اس کی صحبت تھی جو ہمیں تو نے صحبت دی، ہم اس کی صحبت میں بیٹھے تو اس صحبت سے ہم بچے. میری بات سن رہے؟ دس از قرآن جو بتا رہا ہوں. تو قرآن اللہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ حاضہ یہ ہے اصل میں جو تھی نعمت. اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کسی اللہ والے کے. آج حضرت نہ ملتے تو میں کسی پب میں بیٹھا ہوتا، پوری اسٹوری چلتی ہوتی، ہزاروں ناجائز بچے ہوتے، ہزاروں بات پھر رہے ہوتے. سارا جو مزہ آج لگا ہے کس کا؟ کہ اس نعمت کا جس نے اللہ نے صحبت دے دی حضرت صاحب.
جنت ہی کہے گا محسن کہ یہ سب کچھ جو کمال ہو رہا ہے نا، جنت میں بیٹھا ہوں، پوش، یہ جو سب کچھ اس وقت جو میرے ساتھ ہو رہا ہے معاملات، کس وجہ سے؟ سبحان اللہ، اس نعمت کی وجہ سے ہو رہا ہے جو اللہ نے مجھے دی کہ اس کی صحبت میں بیٹھا تو اس کی صحبت سے بچا، ورنہ یہ مجھے گھسیٹ لیتا، یہ مجھے تفلے جاتا، مجھے بھی شرابی بنا دیتا، میں بھی بے نمازی ہوتا، میں بھی اس کے ساتھ گھومتا پھرتا، لیکن رخ سے میرا بدلا اس لیے کہ میں نے ایک اللہ والی کی صحبت تجھے نے دی، اس کو میں نے پکڑ لیا، نعم الرب۔ تو دو چیزیں ہیں یاد رکھیں، جب اللہ کی محبت آتی ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ جاننے کے لیے کہ اس کے اندر اللہ کی محبت آئی ہے نہیں آئی ہے، تو لازمی چیز ہے اگر اللہ کی محبت آ رہی ہے تو سنتوں سے محبت ہو رہی ہے اس کو، یہ نشانی رکھی ہے۔ وہ اللہ والا کبھی ہی نہیں بن سکتا، چاہے کتنا ذکر کرتا ہو، جب تک رنگ رسول اس پہ نہیں اترے گا سمجھو اس کا ذکر کامیاب نہیں ہوگا، اس کے ذکر کے اندر کمی ہے کہیں نہ کہیں۔ جیسے ہی اس ذکر کے ساتھ اس کو سنتوں سے محبت شروع ہو جائے گی، اتباع سنت میں چل پڑے گا، الحمدللہ سمجھو کہ الحمدللہ اس کا ذکر کامیاب ہو رہا ہے اور اللہ کا محبوب بن چکا ہے یہ سب۔ تے کبھی نہ سوچنا کہ بغیر سنت رسول کے اللہ مل سکتا ہے۔ ذکر کی خاصیت ہی یہی ہے، ذکر کی خاصیت ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے متبع سنت کرتا ہے انسان، یہ ڈر نکال دیتا ہے ذہن سے لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے یہ کام کر لیا، لوگ کیا کہیں گے یار میں نے پردہ پہن لیا، لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے نقاب پہن لیا، لوگ کیا کہیں گے کہ یار اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا، لوگ کیا کہیں گے کہ یار میں نے داڑھی رکھ لی، لوگ کیا کہیں گے میں نے امامہ پہن لیا۔ جب یہ جھجکیں ختم ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے میں نے دھوتی پہن لی، جب یہ جھجک ختم ہو جائے کہ سب کچھ کرنا ہے وہ کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہی میری زندگی محفل ہے زندگی۔ جب ذکر کے بعد یہ چیز پیدا ہو جائے، مبارک ہوں لوگوں کو کہ اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔